مکمل معلومات جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ کسی کی نظر لگ جائے تو اس کا اتارنے کا طریقہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ہم پوچھتے ہیں۔ اس بندے کو جس کی نظر لگی ہے، سمجھے آپ کو اگر آپ کی بھائی کی نظر لگی ہے تو آپ بھائی سے اس کے غسل کا پانی لیں، وہ غسل کریں، ٹھیک ہے، 1 لیٹر یا 2 لیٹر تھوڑے سے پانی سے غسل کر کے وہ پانی ایک جگہ کسی برتن میں اکٹھا کر کے، ٹھیک ہے، وہ آپ کو دے، آپ اس پانی سے غسل کر لیں تو انشاءاللہ آپ کی نظر ٹوٹ جائے گی۔ ورنہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ میری امت کی زیادہ اموات نظر کی وجہ سے ہوں گی۔ العین حق، نظر حق ہے، ٹھیک ہے۔ اگر تقدیر سے کوئی چیز سبقت لے جانے والی ہوتی تو وہ نظر بد ہوتی۔ اپنی خوبیاں لوگوں سے چھپائیں۔ آج کل واہ واہ تو کہتے ہیں، ماشاء اللہ، سبحانک اللہ، بارک اللہ، ماشاء اللہ، لا قوت الا باللہ، کوئی نہیں بولتا۔ اللہ کا نام اگر لیا جائے کسی کی خوبی دیکھ کر تو اس پر نظر نہیں لگتی اس کو۔ یہاں پر تو جیلس پن عام ہے جی، حسد، بغض، حسد کے بارے میں جو دیکھ کر بھی کسی کی خوبی ماشاءاللہ نہیں بولتا، برکت کی دعا نہیں کرتا، وہ حسد سمجھے کر رہا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے لکڑیوں کو آگ۔ یہ صحیح حدیث ہے۔ تو نظر جو ہے یہ حق ہے، نظر لگ جائے تو وہ طریقہ میں نے بتا دیا ہے۔ اول تو خوبیاں چھپائیں لوگوں سے، اگر پھر بھی کہیں سے کوئی لگ جائے، اذکار ہیں صبح شام کے، نمازوں کے بعد کے 4 قل آیت الکرسی، سونے سے پہلے یہ چیزیں پڑھ کے پھونکتے بھی رہیں ساتھ، اور اللہ سے دعا بھی کریں، بیری وغیرہ کے پتوں سے نہائیں بھی، ان کو بوائل کر کے تھوڑے سے 1 مٹھی بھر پتے لے کر نا کچھ دن، یعنی جب بھی نہائیں ان سے نہائیں، انشاءاللہ یہ ٹوٹ جاتی ہے، اور فوراً جو ہے نا نظر اثر انداز ہوتی ہے۔ جادو سے زیادہ خطرناک چیز ہے نظر بد۔ جادو اور نظر میں فرق یہ ہے کہ جادو آہستہ آہستہ اثر کرتا ہے، جن، آسیب، تعویذ آہستہ آہستہ اثر کرتا ہے، لیکن نظر کی نشانی یہ ہے کہ فوراً بندہ جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے۔ جیسے آپ نے ابھی کہا کہ میں گھر میں ہم آئے فلاں جگہ سے ہو کر، تو فوراً جو ہے نا میرے، یعنی آپ کو پتہ بھی ہے کہ فلاں کسی جس انسان کا آپ نے نام لیا، اس سے ریکویسٹ کریں، بھائی یہ حدیث ہے نبی علیہ السلام کی، آپ مجھے اپنے غسل کا یا وضو کا پانی دے دیں، غسل کا زیادہ بہتر ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ پر بہایا جائے گا تو آپ ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ ہے قرآن اور حدیث کی طریقے علاج کے مطابق اگر ہم چلیں گے تو ہمارا فائدہ ہے۔ اگر قرآن و حدیث کے علاج کے خلاف ہم چلیں گے، نظر بد کا میں بتا چکا ہوں کہ جادو سے بھی زیادہ خطرناک چیز ہے یہ۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں ہر قسم کے شر، ہر قسم کے حاسدین کے حسد، نظر، بغض، کینہ، اس سے محفوظ فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہم سب پہ اپنی رحمتیں فرمائے۔ اگر کوئی مانگنے پر بھی غسل کا پانی نہ دے، یعنی اس کو پتہ ہے کہ میری نظر فلاں کو لگ چکی ہے، وہ مرنے والا ہے، بیمار پڑا ہوا ہے، پھر بھی وہ نہیں دیتا غسل کا پانی، تو اس کا طریقہ کار یہ ہے، اس میں ٹیکنیکل تھوڑی سی چالاکی، ہوشیاری کا مظاہرہ کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ مومن بھولا بالا ہوتا ہے یہ بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، مومن بہت زبردست قسم کا دماغ رکھنے والا انسان ہوتا ہے۔ حدیث میں ہمیں ریفرنس تو مل گیا کہ فلاں بندے کی نظر لگی ہے تو اس کو غسل کا پانی دینا چاہیے، جیسے عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ کی جو حدیث ہے، واقعہ ہے، نہا رہے تھے صحابی نہر پہ، دوسرے صحابی پاس سے گزرے، انہوں نے کہا، جب انہوں نے دیکھا نا ان کا جسم، کہتے ہیں کیا جسم ہے، یعنی یہ ایسی الفاظ کیا نہیں تھے، تو وہ گھر آ کر بیمار پڑ گئے، اللہ کے نبی کے پاس پہنچی جب یہ شکایت، انہوں نے ان کو بلوا لیا، کہا تم میں سے کوئی اپنے بھائی کو قتل کیوں کرنا چاہتا ہے؟ الفاظوں پہ غور کریں،
الفاظ نوٹ کریں. جب کسی کی کوئی چیز اچھی لگتی ہے تو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کیوں نہیں بولا تم نے؟ اپنی نظر خود کو لگ سکتی ہے، بچوں کو لگ سکتی ہے، ماں باپ کی بچوں کو، بچوں کی ماں باپ کو، اپنے آپ کو، اپنی کسی چیز کو. اللہ کا ذکر جب تک نہ کریں تو لگ جاتی ہے نظر. آئینہ دیکھیں، اپنی کوئی چیز اچھی لگی ہے، کوئی خوبی، کوئی کسی کی خوبی ہے جی، پڑھ دیں، اللہ کا ذکر کر دیں نا، اللہ برکت دے. یہ اللہ کا ذکر کر دیا میں نے، اس سے نہیں لگے گی نظر. واہ 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 کیا بات ہے جناب کی، جناب کی. یہ الفاظ جو ہے نا الٹے سیدھے نظر لگاتے ہیں. اگر الفاظ نہ بھی بولیں، دل میں اگر آپ کے تعجب آ گیا نا کسی چیز کے بارے میں، چاہے آپ کا اپنا سوٹ ہی کوئی آپ کو اچھا لگ گیا ہے، کپڑے، کوئی سواری، اس کو بھی نظر لگ جائے گی. حدیث میں آتا ہے کہ نظر بد اونٹ کو ہنڈیا میں پہنچا دیتی ہے. اب بات کر رہے تھے کہ کوئی غسل کا پانی نہ دے آپ کے مانگنے پر بھی. جاہل لوگ ہیں اکثر، ان کو نہیں پتہ یہ حدیثیں. اور اس کا طریقہ یہ ہے، ریفرنس تو ہمیں حدیث سے مل گیا کہ اس کے جسم کا اثر جو ہے نا اس پر ڈالا جاتا ہے، تب اس کی نظر ٹوٹتی ہے. اب اثر ڈالنے کے اور بھی طریقے پھر ہم اپناتے ہیں اور کامیاب رزلٹ آیا. کسی کی جو ہے اسی طرح نظر لگی تھی کسی بندے کو، تو وہ نہیں دے رہے تھے پانی، تو ہم نے طریقہ اختیار یہ کیا. ایک ساتھی بتا رہے تھے ان کے پاس یہ کیس آیا. انہوں نے کہا کہ بہت ہی عجیب اس کی حالت ہوئی تھی، مرنے کے قریب تھا وہ انسان. تو کیا کیا؟ اب ہم نے دیکھا کہ اس کا کہاں کہاں اس کا ہاتھ ٹچ ہوا ہے. اس گھر میں رہ کے جا چکا تھا وہ بندہ، اس کا ہاتھ جہاں جہاں ٹچ ہوا تھا، فار ایگزامپل استری کا ہینڈل ہو گیا، گیلا کپڑا اس پہ مار کے نا، دروازوں کھڑکیوں کے ہینڈل، اس پر گیلا کپڑا مار کے اس کپڑے کو نچوڑا گیا بالٹی میں، پانی اس پر ڈالا گیا ہے جی. تو اس پانی سے اس مریض کو نہلایا گیا، الحمدللہ وہ ٹھیک ہو گیا. الحمدللہ. یعنی جسم کے اس کا اثر حدیث میں بھی کہا گیا ہے نا کہ دینا ہے اس کو، اثر ہی اس کے جسم کا اتار کے جسم پانی میں یعنی کنورٹ ہوتا ہے، وہ پانی اس پہ بہا دیتے ہیں، وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. تو یہی طریقہ اس کے جسم کا ہاتھ، پاؤں، کچھ بھی ایسی جگہ جہاں ٹچ ہوئی ڈائریکٹ اس کا ہاتھ، تو اس سے بھی اس کا نظر بہترین یہ علاج تجربے سے ثابت ہے. ٹھیک ہے. مسلم شریف کی حدیث ہے، اس دم میں کوئی حرج نہیں جس میں شرک نہ ہو. اس میں کوئی شرک نہیں ہے. حدیث میں بھی جسم کا اثر لینے والا معاملہ بتایا گیا ہے. ٹھیک ہے. یہاں بھی ہم نے اس کے جسم کا اثر، اس کی استری کے ہینڈل کی ہاتھ کی جگہ کو مل کے کپڑے سے، کھڑکیوں ہینڈل، فریج کی جو ہینڈل ہیں ادھر اس کا ہاتھ ٹچ ہوا تھا. ٹھیک ہے. تو اس گھر میں سے وہ کیا گیا، سارے اکٹھا کیا گیا، اس ساری جگہوں پہ گیلا کپڑا مار کے، تو اس کو ہم نے جب اس میں ڈالا تو الحمدللہ اس نے 1-2 بار غسل کیا، ٹھیک ہو گیا اس سے. الحمدللہ. اس میں کیا شرک ہے؟ کوئی شرک نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو کوئی بھی اس کی چیز جو جس کو اس کا ہاتھ ٹچ ہوا ہو، اس کا جسم ٹچ ہوا ہو، وہ چیز بھی ہم دھو کر اس پانی کو اس مریض پر ڈال سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر ایک سے زیادہ بندوں کی نظر لگی ہے تو ان بندوں کے دیکھیں کہاں کہاں ہاتھ ٹچ ہوئے ہیں، کیسے. یعنی آج کل پانی کوئی نہیں دیتا، جاہل لوگ ہیں اکثر، سب کی بات نہیں کرتا. بہت اچھے اچھے لوگ بھائی بھی ہیں ہمارے دنیا میں جو خیال کرتے ہیں مریض کا، خود وہ جو ہے اس چیز کا یعنی کر دیتے ہیں معاملہ کہ ہاں بھئی یہ لے لیں، آپ غسل کا پانی دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کا اجر بھی بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے نا. کسی کی مدد میں جو رہتا ہے اللہ اس کی مدد میں رہتا ہے. یہ حدیث ہے بخاری و مسلم کی. ضروری نہیں ہے کہ کسی انسان کی نظر لگے، کسی جن کی بھی لگ سکتی ہے نظر، جبکہ انسان بسم اللہ پڑھے بغیر کپڑے چینج کرے، یا دعائیں جو بتائی گئی ہیں ہر چیز کی اسلام میں وہ نہ پڑھے، تو کسی بھی حالت میں کسی بھی جن کی نظر لگ سکتی ہے. تو اس کی علامت کیا ہے؟ نظر لگنے کی علامت ایک یہ ہے کہ جادو تو آہستہ آہستہ اثر کرنا شروع ہوتا ہے نا، نظر سے اچانک بندہ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے، وہ کام بگڑنا شروع ہو جاتا ہے. نظر اور جادو میں فرق یہ ہے، جادو آہستہ آہستہ اثر کرتا ہے اور نظر فوراً
اثر انداز ہوتی ہے۔ جس انسان کو نظر لگی ہے نا اس کو آنکھیں دکھائی دیتی ہیں، جب قرآن سنے آنکھیں بند کرے پھر بھی آنکھیں دکھائی دیتی ہیں، خواب میں بھی آنکھیں دکھائی دیتی ہیں۔ اور کس کی نظر لگی ہے یہ ہم ایسے پہچان سکتے ہیں غالب گمان رکھتے ہوئے۔ تجربے سے ایک چیز جو ہے وہ سامنے آئی ہے، جس کی نظر لگتی ہے نا سمجھے اس سے مل کر بندے کی طبیعت خراب ہوتی ہے، وہ اپنا بھی ہو سکتا ہے، خونی رشتہ بھی ہو سکتا ہے، پرایا بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، یا ایسی جگہ جہاں پر آپ کا دل تنگ ہوتا ہے وہاں پر بھی کچھ اثرات موجود ہونے کی نشانی ہوتی ہے۔ یہ جادو، نظر، آسیب، تعویذ، دھاگا، یہ ساری چیزوں کا توڑ گیا ہے۔ نظر، جادو وغیرہ کا سب کا مشترکہ توڑ کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی سے بچنا سب سے پہلا توڑ۔ جو کسی کا حق کھایا وہ واپس کرنا اور آئندہ کے لیے توبہ کرنا، اللہ سے حقوق العباد، حقوق اللہ سب سے معاملہ ٹھیک کیا جائے۔ پہلے نمبر پر استغفار بھی ساتھ کی جائے، اس کے بعد پھر علاج کی طرف آیا جائے۔ علاج کیا ہے؟ سورہ بقرہ کی تلاوت پڑھنا یا سننا، صبح شام کی دعائیں جو حصن المسلم کے نام سے دعاؤں کی کتاب ملتی ہے، پیارے رسول کی پیاری دعائیں، وہ ہر وقت ہر ٹائم کی دعاؤں کی پابندی کرے، ٹھیک ہے۔ جب بھی نہائے بیری کے پتے ایک دو مٹھیاں تازے مل جائیں یا دوسرے مل جائیں، تازے زیادہ اثر کرتے ہیں، وہ بوائل کر کے اس سے نہائے جب بھی نہائے۔ دم جو ہے وہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ، بسم اللہ مکمل، الحمد شریف، آمین تک، آیت الکرسی 3 بار، فاتحہ، آیت الکرسی 3 بار، آخری 4 کل، یا اس کے علاوہ جو قرآن کی جو آیات ہیں سحر کے بارے میں جو بھی یعنی اس کو یاد ہے قرآن میں سے، وہ پڑھ کر پانی قریب کر کے نا اس کے اندر آواز جانی ضروری ہے، اس پانی کو پیے بھی۔ اگر گھر میں کوئی ایسا نظر کا مسئلہ ہے تو گھر کو گھر فرش جو ہے نا اس سے دھو دیا جائے، ٹھیک ہے۔ جیسے کچھ دن پہلے بات ہوئی، کسی مریض نے بتایا کہ اس کے گھر میں جو ہے اچانک جو ہے نا کیڑیاں نکل آئیں، کیڑیاں ہوتی ہیں نا اچانک، تو یہ بھی ہوتا ہے بہت تعجب سے کوئی آیا گھر میں دیکھ کر تو تعجب کی نظر سے ماشاءاللہ پڑھے بغیر چلا گیا دیکھ کے، تو وہ پھر کچھ ایسا گھر میں شروع ہو جاتا ہے، تو پانی چھڑکایا جائے، پیا جائے، ہے جی، فرش دھویا جائے، ٹھیک ہے۔ دھونی پر دم کر کے یہ جو ہرمل وغیرہ پنساری سے لے کر تھوڑا سا اس پہ دم کر کے یہی چیزیں اس کی دھونی بھی دی جائے پورے گھر میں۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، اگر اس قرآنی علاج جو میں بتا رہا ہوں فری میں، اس کے ساتھ اگر گانا بجانا، اللہ کے نافرمانیاں ہوئیں گھر میں، تو یاد رکھنا یہ الٹا اثر کرے گا، یہ میں بتا رہا ہوں صاف، پہلے ایڈوانس۔ اللہ کا قرآن کو مذاق نہیں ہے، وہ گندی جگہوں پہ نہیں وہ کرنا چاہیے۔ پہلے گندگی نکالیں گھروں سے، اپنے جسم سے، اپنے گھروں سے، اپنے معاملات سے، سارے طہارت پاکیزہ سسٹم رکھیں، دل بھی، نیت بھی، گھر بھی، اپنے سب پاک، اس کے بعد قرآنی علاج اثر کرتا ہے۔ ورنہ جنات شیاطین جو ہے نا وہ وہاں سے رگڑا نکالتے ہیں نا کہ سوچ بھی نہیں سکتا انسان، ٹھیک ہے۔ گھر میں گانا بجانا، ٹی وی، کیبل، بے پردگی، بے نمازی، اللہ کے حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے، اور لوگوں کے حقوق، اپنوں کے حقوق، پرایوں کے حق، اپنوں کے حق کھائے ہوئے سود کے پیسے سے جا رہے ہیں جی حج کرنے، یہ چیزیں ساری رزق حرام ہوگا نا پیٹ میں، تو حرام پر تو ہے ہی جہنم کا حق، دنیاوی جہنم بنے گی، آخرت کی تو ہے ہی ہے۔ یہ بالکل پاک صاف جو قرآنی علاج کرنا چاہے اور ایمان ہو جس کا، اس کے لیے یہ، ٹھیک ہے نا جی۔ پہلے گھروں کو پاک کریں، اس کے بعد یہ علاج کرنا شروع، ٹھیک ہے۔ کیونکہ ہم کیڑیاں اگر ختم کرنا چاہتے ہیں نا تو ہم گڑ ڈالتے جائیں، ٹھیک، وہ ختم ہو جائیں گی۔ ہمیں چاہیے گڑ کو چھپائیں، پہلے گڑ کو چھپائیں، کیڑیوں کو خوراک نہ ڈالیں نا، جنوں شیطانوں کو بلانے والی چیزیں نہ ہم گھر میں یوز کریں۔ ہر اللہ کی نافرمانی وہ شیاطین جنات کو دعوت دیتی ہے، بلاتی ہے کہ آؤ میرے اوپر اٹیک کرو۔
منہ سے تو نہیں کہہ رہے ہوتے ہم، لیکن حالات ہمارے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آؤ جنات شیاطین سب مسئلے مسائل ٹینشنیں ہم پر اٹیک کرو۔ قرآن میں اللہ کی آیت ہے، ٹھیک ہے، یہ میں بیان کرتا ہوں، میری اپنی بات نہیں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من یعش عن ذکر الرحمن نقیض له الشیطان فہو قرین، جو بھی رحمان کے ذکر سے اعراض کرتا ہے ہم خود اس پر شیطان جن مسلط کر دیتے ہیں۔ ذکر کیا ہے؟ اسلامی شریعت مکمل ذکر ہے۔ اللہ کو زبان سے یاد کرنا، دل سے یاد کرنا، اس کے اعمال پر پریکٹیکل عمل کرنا، جن چیزوں سے اس نے منع کیا ہے ان سے بچنا، یہ سارا ذکر میں شامل ہے۔ اس کی دلیل ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیزیں ہم کریں گے تو ہم بچیں گے، اگر یہ چیز ہم نہیں کریں گے تو ہم نہیں بچ سکتے۔ اللہ خود مسلط ایک چیز کرے تو وہ دنیا کے لوگ جو مرضی کر لیں نہیں ہٹا سکتے، ٹھیک ہے؟ دوسری آیت قرآن مجید کی، من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی، جو میرے ذکر سے، نصیحت سے اعراض کر کے زندگی گزارے گا اس کی زندگی ٹینشنوں میں، تنگی میں گزرے گی۔ آگے جا کر آیتوں میں فرمایا کہ اس کو جب عذاب دیا جائے گا نا، وہ کہے گا یا اللہ مجھے بچا لے، میں نہیں برداشت کر سکتا عذاب۔ کہا ہماری آیتیں تجھے سنائی جاتی تھیں، تو سن کر انسنی کر دیتا تھا، آج تجھے بھی بھلا دیا جائے گا، پڑا رہے جہنم میں۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں لگے بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دیں نیو ویڈیوز سب سے پہلے حاصل کرنے کے لیے۔